الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے انہیں پیش کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ تم مجھے ان تمام چیزوں کے نام کے بارے میں بتاؤ، ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو ان لوگوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں بس اتنا ہی علم ہے، ہمیں بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ یقیناً آپ بہت زیادہ جاننے والے، بہت زیادہ حکمت والے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے آدم انبئہم باسمائہم، تم بتاؤ ان تمام چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے ان فرشتے کو، تو اللہ نے کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے تمام غیب کی چیزوں کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں وہ چیزیں جسے تم چھپاتے ہو اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا کیا ہو رہا ہے؟ امتحان ہو رہا ہے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی پیدائش پر، آدم علیہ السلام کو دنیا میں لانے پر اعتراض کیا۔ اس میں دو تین قول ہے کہ اعتراض کیا یا تعجب کا اظہار کیا یا اللہ تبارک و تعالی پر آواز اٹھائی، کیونکہ فرشتے تو کبھی بھی نافرمانی کرتے نہیں، تو وہ اعتراض کیسے کر سکتے؟ جو مالک ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، جب وہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ اس پر اعتراض نہیں کرتے، بلکہ فوراً بول دیتے ہیں ہاں میرے آقا کا حکم ہے۔ کیا بول دیتے ہیں؟ میرے آقا کا کیا ہے؟ حکم۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی حکم دیتے تھے صحابہ کو، جنگ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، مدینہ سے باہر کرنا ہے یا مدینہ میں کرنا ہے، تو صحابہ کرام کبھی بھی آواز نہیں اٹھاتے تھے۔ جب مشورہ لیتے تھے تب بولتے تھے کہ ہمارے دماغ میں یہ بات ہے۔ جب ایسے حکم دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا تھا، سوائے منافق، کافر اور مشرکوں کے۔ تو ایسے ہی فرشتے کے بارے میں تو معلوم ہی ہے کہ فرشتے کو جس دن سے پیدا کیا ہے اس دن سے لے کر آج تک اسے جس کام میں لگا دیا ہے وہ اسی کام میں لگے ہوئے۔ جسے رکوع کی حالت میں لگایا، قیامت کے دن تک وہ رکوع میں ہی رہے گا۔ جسے سجدے میں لگا دیا ہے وہ سجدے میں ہی رہیں گے، اور جسے انسانوں کے اعمال لکھنے کے لیے لگا دیا ہے وہ لکھتے رہیں گے۔ صبح جائیں گے اور شام میں بدل جائیں گے، فرشتے بدلتے رہتے نا۔ پلکوں کے اوپر والے فرشتے، یہ جو پلک ہے نا، پلک، کتاب میں لکھا ہے کہ انسان کے اوپر ہے نا، ایک انسان کے اوپر 70 سے زیادہ فرشتے متعین رہتے۔ کوئی کانٹے سے حفاظت کرتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں دعا پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ وہ فرشتے کیا کرتے رہیں گے؟ حفاظت کرتے رہیں۔ ایسے بھی دعا نہ بھی پڑھے تب بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے 70 سے زیادہ لگائے ہوئے، پلکوں کے اوپر 2-3 فرشتے لگائے ہوئے۔ اس کے لیے دیکھنا کبھی کچھ اوپر سے گر جائے یا بال لگنے کے لیے آنکھ میں آئے تو اسے کھلی نہیں رہتی، ڈائریکٹ بند ہو جاتی ہوئی۔ ہم کو معلوم بھی نہیں چلتا کہ بند ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ فرشتے کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فرشتے۔ ایکسیڈنٹ ہوتے رہتا ہے، چلتے رہتا ہے، ایسا گیئر مارتا ہے تو ڈائریکٹ کیا ہو جاتا ہے؟ صحیح ہو جاتا ہے۔ پھر کیا سوچتا ہے انسان؟ ارے یار تھوڑا سا مسٹیک ہو گیا، بس تھوڑا سا لگتا تو ہم گئے تھے کام سے۔ تو وہ مسٹیک نہیں ہوا، وہ کس نے کیا؟ فرشتے نے بچا لیا۔ بچانا تھا اس کو، کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا نا مرنے کا۔
جب مرنے کا وقت آئے گا فرشتہ اور کیا کریں گے؟ اس کو ٹکر مار دیں۔ جب تک وقت نہیں آتا فرشتے اس کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی وقت آ گیا تو بس فرشتے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، ایک بخار کی وجہ سے بھی اس کو اٹھا لیتے، اور وقت نہیں آئے تو بہت زیادہ بخار ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، بچا دیتا ہے فرشتے، اس کی حفاظت کر دیتا ہے، جان نہیں نکلنے دیتا ہے۔ تو ایسے ہی جب فرشتے کو کام پہ لگا دیا ہے، جو ایک بھی نافرمانی نہیں کرتا ہے، تو اتنی بڑی بات جب کہ انسان کو پیدا کر رہا ہے، جو زمین کا بادشاہ ہونے والا ہے، زمین کا نائب بننے والا ہے، پورے زمین کے نظامت ان کے ہاتھوں میں آنے والا ہے، تو ایسے وقت میں فرشتے کیسے اعتراض کر سکتا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مشورہ بھی نہیں لیا، پوچھا بھی نہیں۔ ہم لوگ ایک بات بولتے ہیں کہ مشورہ میں خیر ہے، اب اس کی دلیل کس سے دیتے ہیں؟ کہ اللہ نے بھی فرشتوں سے مشورہ لیا تھا جب انسان کو پیدا کرنا تھا، اس کو مشورے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جو مشورہ لے گا وہ تو کمزور ہو گیا نا، ہوا یا نہیں؟ مطلب کیا ہوا کہ میرے دماغ میں صحیح بات نہیں آ رہی ہے، اس لیے میں دوسرے سے مشورے لے رہا ہوں، دوسرے سے پوچھ رہا ہوں۔ اب یہ دلیل دینا کہ مشورے میں خیر ہے، اللہ نے بھی فرشتوں سے مشورہ لیا تھا، تو یہ بات کیا ہو جاتی ہے؟ غلط ہو جاتی ہے، اس طرح نہیں بولنا چاہیے۔ جماعت والے کیا بولتے ہیں؟ جماعت والے نہیں بولتے ہیں، کوئی بولتے ہیں، دلیل دیتے ہیں۔ دلیل دینا صحیح ہے، لیکن اللہ کی دلیل دینا اس معاملے میں وہ غلط ہے۔ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں لیا، فرشتوں کو بتایا کہ دیکھو فرشتوں، میں ایک کام کرنے والا ہوں، ہے نا، میں انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو اس بات پہ فرشتوں نے تعجب کا اظہار کیا، یا اللہ آپ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے؟ تعجب ہوتا نا، یہ تو زمین میں کیا کریں گے؟ فساد پھیلائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، تم نہیں جانتے ہو ان کے اندر کیا خوبی ہے، وہ جنات تھی، وہ الگ قوم تھی، لیکن یہ الگ قوم ہے، ان کے اندر خواہشات بھی ہے، نیکی کرنے کی بھی صلاحیت ہے۔ فرما رہا ہے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے، ہر چیز کے، آم کے نام، انگور کے نام، زمین کے اندر جتنی بھی پیداوار ہے سب چیزوں کے نام، پرندوں کے نام، چڑیا، کبوتر، ہر چیزوں کے نام، گیہوں، چاول، رائس، دال، ہر چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ ٹھیک ہے، سکھا دیا، پھر اللہ نے اس کے سامنے پیش کیا، سارے فرشتوں کو بتایا، سارے فرشتے کو بلایا آدم علیہ السلام کے سامنے، کہا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو کوئی بھی فرشتہ نہیں بتا پایا۔ چاول اٹھا کے دکھایا، بولا اے فرشتوں اس کا نام بتاؤ، کوئی بھی نہیں بتایا۔ یہاں تک کہ زمین کا نام نہیں بتایا، زمین یہ اس کو کیا بولتے ہیں وہ بھی نہیں بتایا، اوپر کو کیا بولتے ہیں؟ آسمان ہے، وہ بھی نہیں بتایا۔ پرندے کا ایک کا بھی کسی کو نام معلوم نہیں تھا۔ اور پھر کہا کہ اگر تم سچے ہو، تم کہتے ہو نا کہ ہم تمہاری عبادت کرتے، تمہارے خلاف نہیں جاتے، تو تم نام بتا دو۔ کسی چیز کے نام نہیں بتائے۔ پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے بلایا اور کہا کہ اس کا نام بتاؤ، بولا گیہوں، اس کا نام بتاؤ آم، اس کا نام بتاؤ انگور، اس کا نام بتاؤ زمین، اس کا نام بتاؤ آسمان، کبوتر، چڑیا، سب چیز کے نام بتا دیے۔ پھر ان لوگوں نے کہا یا اللہ، ہم آپ کے بارے میں غلط سوچ رہے تھے، آپ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے، آپ وہ تمام چیزیں جانتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے کیا کیا؟ قالوا سبحانک، اللہ کی تعریف بیان کیا، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میں تمام انسانوں کو کھلاؤں گا، لیکن کھلا نہیں پایا تھا، وہ سجدے میں گر پڑے ایک مچھلی کے کھانے کی وجہ سے۔ ایسے ہی تمام فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم عاجز ہیں، آپ ہی سب چیز ہے، آپ کو ہی سب معلوم ہے۔ کہا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، بس اتنا ہی جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ بہت زیادہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ میں اس کے اندر اتنی بھی خوبیاں بھر دوں گی جو تمہارے اندر نہیں ہے، ان کے اندر وہ چیزیں ہیں جو تم میں پائی نہیں جاتی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تعریف کی، کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ کیا معلوم چلا کہ انسان کو علم ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان کے اندر تبدیلی اور بدلاؤ اور اپنے ماحول کو بدلنے میں اس وقت تک اس کو کام نہیں آتا ہے جب تک اس کے پاس علم نہ ہو۔ علم رہے گا تبھی کوئی انسان سیدھا راستہ اختیار کر سکتا ہے، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ
سیدھے راستے پر چلتے ہوئے بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے علم۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم سے نوازے، حلال اور حرام کی تمیز آ جائے، اتنا علم اللہ تعالی ہم سب کو نصیب۔ سبحان اللہ بحمدہ، ونشہد ان لا الہ الا انت، سبحان ربک۔